مسواک کے متعلق نبی علیہ السلام اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 70 مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے، ایک نہ صحیح، دو نہ صحیح، 70 مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور یہ ثواب جو انسان کو ملتا ہے یہ مسواک کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اب اس کے مقابل اگر کوئی آدمی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے یا ڈینٹونک پاؤڈر استعمال کرتا ہے تو اس سے تو انسان کے منہ کی صفائی ہو سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت والا عمل زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اس عمل کو زندہ کرانا ہے تو پھر مسواک کرنا پڑے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں جاتے آتے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، رات کو سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت، مجلس میں بیٹھتے وقت اور مجلس سے اٹھنے کے بعد، اور پھر خاص کر نماز سے پہلے مسواک، تو پھر ایسا سنت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسواک نہ کرتے وب تک نماز پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ اتنا اہم سنت ہے مسواک کرنا۔ اور مسواک ظاہر ہے کہ آپ کا منہ صاف رہے گا تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے فرشتے بھی تو ہیں نا، اب وہ جو فرشتے ہیں وہ آپ کی صفائی سے خوش رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پاک اور صاف رہتا ہے تو یہ اس کی اچھی عادت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور جو لوگ پاکی اختیار کرتے ہیں ان سے بھی اللہ پاک محبت فرماتے ہیں۔ تو محبت فرمانے کے لیے ایک تو توبہ اور دوسری پاکی، اور اس توبے کے اندر بھی پاکی ہی پاکی ہے، اس لیے کہ ایک تو انسان کا ظاہری جسم پاک اور صاف رہے، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان گناہوں سے پاک اور صاف رہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ تو ایک اندر کی صفائی ہوگی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور ایک صفائی باہر کی ہو گئی۔ تو باہر کی صفائی اس سے اللہ خوش ہوتے، اندر کی صفائی سے بھی اللہ رب العزت خوش ہوتے۔ جو ظاہر کی صفائی ہے وہ تو ہر کسی کو دکھنے میں آتا ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ بھئی ظاہری طور پر یہ آدمی پاک اور صاف ہے۔ اور جو اندر کی صفائی ہے، اندر کی صفائی سے مراد اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر اس آدمی کا ایمان ہے۔ یہ آدمی شرک نہیں کرتا، یہ آدمی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، یہ اندر کی صفائی ہے۔ اب یہ اندر کی صفائی انتہا درجے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ایماندار و مشرکین نجس ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے نجس گندے کو کہتے ہیں، پلیت کو کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے جسم کے اوپر جو لباس ہوتا ہے وہ اعلیٰ قسم کا لباس ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے کیسے صابن استعمال کرتے، خوشبو استعمال کرتے، کیسے کیسے عطر لگاتے،
لیکن اللہ رب العزت نے اس کے باوجود بھی ان کو نجس فرمایا۔ اب یہ جو ان کے اوپر نجاست ہے تو یہ ظاہری نہیں ہے، یہ ان کی دل کی نجاست اور گندگی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ یہ گندے ہیں۔ اور جب یہ اندر سے گندے ہیں تو اندر کا گندا ہونا اتنا گندا ہونا ہے کہ اس کی بنا پر آپ مسجد حرام کے قریب بھی ان کو نہ چھوڑیں، ایسے گندے۔ اور ظاہری نجاست یہ اندر کی نجاست سے کم ہوتی ہے، لیکن دونوں نجاستیں تو ہوتی ہیں، گندگی تو ہوتی ہے، اور گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرانا، صاف کرانا، یہ ایماندار کی علامت ہے۔ ہم اس پاکی اور صفائی کے ساتھ زیادہ محبت نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ روزانہ کون غسل کرے گا، کون صاف کپڑے پہنے گا، بس یہ زندگی ہماری ایسی گزرتی رہتی ہے کہ انسان فرشتے بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ورنہ آپ اپنا حال دیکھیں، اپنے بچوں کا حال دیکھیں، اپنے گھر کا حال دیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا گھر وہ ہوگا جس میں ٹائل ماربل ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان درزی سے نیا جوڑا بنوائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے جھونپڑی کا گھر کیوں نہ ہو وہ صاف رہنا چاہیے، آپ کے پرانے کپڑے کیوں نہ ہو لیکن وہ صاف رہنے چاہیے۔ تو صفائی کا شریعت کے اندر بہت بڑا معیار ہے، اور یہ معیار ہمیں پسند نہیں ہے۔ اب اس لیے ہم اپنے آپ کی صفائی اختیار نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے جسم سے، اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ بڑے مشکل سے اس کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، ورنہ جی چاہتا ہے کہ کوئی بھی بہانہ کر کے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اب اس کے سامنے انسان نہیں ٹک سکتا تو فرشتے کیا ٹکیں گے؟ اور ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہمارا گھر ہے، وہ بڑے مشکل سے کبھی ہم لوگ صاف کر لیتے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کی صفائی وہ بھی کبھی کر لیتے۔ باقی گھر سے باہر جو سامنے والا جگہ ہے اس کی صفائی وہ تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے اور وہی آ کے کریں گے۔ افسوس یہاں پر انسان کو ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کا بیت الخلا خود صاف کرتے، حکومت صاف کرنے کے لیے نہیں آتا، لیکن گھر کے باہر کا جو جگہ ہوگا یا کڑر ہوگا اس کے صاف کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں باہر کا کوئی آدمی آئے گا اور وہ صاف کرے گا۔ اب اس کی وجہ سے وہ بدبو انسان کے گھر میں بھی آتی ہے، راستے میں جانے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر مچھر پیدا ہوتے ہیں جو آ کے ہمیں کاٹتے ہیں اور ملیریا اور ڈینگی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم پاکی اور صفائی اختیار نہیں کرتے۔ پاکی اور صفائی کا شریعت کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عمل مسواک کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسواک کرنا وہ کیسے ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی گھر والی سے بھی بات کرتے تو اس سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی آتا تو اس سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو سنت کی جگہ پر رکھا ہے، واجب نہیں بنایا۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کو کرنا ہوگا۔
فرض اس کو کہتے ہیں ہر حال میں آپ کو کرنا ہے، جیسے کہ فرض نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر اس کو لازم کر دوں تو پھر میری امت مشقت کے اندر پڑ جائے گی، مشقت میں پڑ جائے گی، پھر ہر وقت ان کو مسواک کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں اس کو سنت کے اوپر رہنے دیتا ہوں، اور وہ سنت میں ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ جیسے ہمیں موقع ملا ہم مسواک کر لیں، اگر نہیں ملا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اہتمام اس بات کا ضروری ہے کہ مسواک کرتے رہے۔ مسواک کرنے سے انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، خاص کر ایک آدمی بلغم کے مرض کا شکار ہے، بلغم نہیں نکلتا، مسواک کرے گا بلغم نکل جائے گا آہستہ آہستہ۔ ایک آدمی مسواک کرتا ہے تو موت کے وقت اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ مسواک کے خصوصیات ہے۔ تو آپ کا منہ پاک اور صاف رہے گا، منہ آپ کا ہے کہ وہ پاک رہے اور خوش اللہ رب العزت ہوں گے۔ آپ اگر اپنے منہ کو پاک اور صاف نہیں کریں گے تو آپ کے منہ کے اندر جو گندگی ہے وہ آپ کے لیے زہر بن جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی چیز کھا لے اور منہ کے اندر وہ گندگی جم جائے تو اس کھانے کی وجہ سے انسان کے لیے وہ کھانا زہر بن جاتا ہے اور انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روزہ دار آدمی ہے، روزہ دار آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بھی مسواک کرنے کی اجازت ہے کہ وہ مسواک کرے، لیکن ظاہر ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، جس کے بنا پر خاص کر دوپہر کے بعد منہ سے بدبو آنا شروع ہو رہا تھا، لیکن یہ آدمی روزہ دار ہوتا ہے۔ اب اس آدمی کے منہ سے جو بدبو آتا ہے یہ بدبو نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشبو ہے، بہت بڑی خوشبو، اور اس کو دیکھ کے اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے۔ اسی کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آ رہا، آپس میں بات کرتے، میں آپ کو تورات دے دوں گا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آئیے باتیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے امت کے اوپر نگہبان، منتظم، نگران مقرر کر دیا کہ ان کا خیال کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ شرک کرنے لگ جائے۔ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ پہاڑ کے اوپر چلے گئے، اللہ رب العزت سے باتیں ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ یہ 30 جو دن گزارے موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی حالت میں گزارے۔ اب روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے بدبو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک سے باتیں ہو رہی ہیں، اور روزہ رکھنا تو انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع نہیں ملتا کہ اپنے منہ کو پاک اور صاف کرتے۔ 30 دن جب پورے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ کو صاف کیا، پاک کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے تو اپنے منہ کو پاک کر لیا ہے، اور مجھے آپ کے منہ کا بدبو انتہا درجے پسند۔ اب آپ یہ کریں کہ واپس 10 دن روزے رکھے تاکہ آپ کے منہ سے یہ بو دوبارہ آئے۔ تو لوگوں کے حساب سے تو یہ بدبو ہے، لیکن اللہ کے حساب سے یہ خوشبو ہے۔
اور اللہ رب العزت کو انتہا درجے پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں اللہ رب العزت کے پاس اسی طریقے سے رہے کہ 30 کے بعد 10 کا اضافہ کیا اور 40 راتیں ہوئی۔ ایسے ہی کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روزہ دار کے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو ان روزہ دار کے منہ کی بو انتہا درجے پسند ہے، بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اس کے جسم سے بو جاتا ہے وہ اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک کو یہ بہت پسند۔ لیکن آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمارے منہ سے بدبو جاتا ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہوگا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ تو روزہ تو دور کی بات ہے، فرض نماز پڑھنا بھی نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ حالات ہمارے ایسے آ گئے کہ دنیا انتہا درجے کی ضروری ہے لیکن مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ٹائم ملے گا جائیں گے، پہلے گاہک کو فارغ کریں گے پھر مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں۔ گاہک پہلے مسجد یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھنا بعد میں ہے۔ ہمارا مرتبہ اور مقام جو ہم دین اسلام کو دیتے وہ اس ترتیب سے دیتے، اس لیے پھر اللہ کے ہاں ہمارا بھی مرتبہ پہلے نمبر پہ نہیں ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز سے پہلے اللہ کے حکم کو رکھے تو تب جا کے ہماری زندگی صحیح ہوگی۔ پہلے اللہ کا حکم، اس کے بعد جو دنیا کے معاملات ہیں وہ ہم نبھائیں گے نمٹائیں گے۔ مسواک کرنے کا سنت عمل یہ ہے کہ آپ مسواک کرے لیکن اس کی لمبائی میں کرے، چوڑائی میں نہ کرے، ایسے ایسے مسواک نہ کرے، مسواک لمبائی میں کرے، ایسے ایسے، اس لیے کہ آپ چوڑائی میں کریں گے تو آپ کے دانت کے ساتھ جو مسوڑے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، نقصان ہو رہا ہے۔ اور مسواک کے لیے کہ کتنا ہو کتنا نہ ہو ضروری نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ ایک بالش کے مطابق ہو، مناسب ہے، ضروری نہیں ہے بالش کے مطابق، بالش سے چھوٹا اس سے بھی چھوٹا چلے گا، آپ کا سنت ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسواک کرنے کا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان دائیں طرف پھر اس کے بعد بائیں طرف مسواک کرے۔ مسواک کر لیا اور مسواک کرنے کے بعد جب آپ کا وضو پورا ہو جائے پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ وضو آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو ایک سنت عمل کے زندہ کرنے سے انسان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ لیکن اس بات کا اہتمام رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جماعت کی نماز چلی جائے اور پھر بھی جناب ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور مسواک کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ مسواک کریں اس وقت سنت عمل ادا کر لیں، بس یہ ہو گیا یہ ہو گیا بس ختم، اس کے بعد اپنا وضو کر لیں۔ ہاں، فرض نماز کے جانے کے لیے اپنا وضو ادھورا نہ چھوڑے، اپنا وضو اچھی طریقے سے مکمل کرے۔ فرض نماز اگرچہ چلی جاتی چلی جائے لیکن اپنا وضو مکمل کرنا ہے۔ ایسا وضو بھی آپ نے مکمل نہیں کرنا ہے کہ جناب وہاں نلکا بہ رہا ہے اور آپ جناب جو ہے نا مسواک کر رہے ہو، پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھو لیے پھر بیٹھے ہو، بھائی میرا وضو مکمل ہوگا پھر جا کے نماز پڑھیں گے، نہیں۔ یہ ایک آدھ مرتبہ کی بات ہے، ہر وقت کی بات نہیں ہے۔ آپ کو سنت کے عمل کرنے کا اہتمام ہے تو آپ سب سے بہتر کام یہ کریں کہ اپنے گھر سے 10-15 منٹ پہلے نکل آئے۔ سب سے اچھا عمل، اذان ہو گئی بس گھر سے نکل آئے مسجد کی طرف، اچھی طریقے سے وضو بھی ہونا ہے۔